بتاؤ اس محمد پاک کے کندھوں کا مقام کیا ہو؟ عرش کے نیچے، قدموں کے نیچے عرش، قدموں کے نیچے اگر مٹی آ جائے تو رب اس کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ میرے آقا کے قدم اگر احد پہ چلے جائیں تو احد ناچنے لگ جاتا ہے۔ احد نے رقص کیا، ہمارے آقا نے مایا اس بت احد، اس بت، غور کریں یہ فعل امر ہے، اور مامور بہی کون ہوتا ہے؟ محکوم بہی کون ہوتا ہے؟ مامور بہی، محکوم بہی وہ ہوتا ہے۔ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں، یہ اہل سنت و جماعت کا درود ہے، سنیوں کا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار بے حقیقت ہی، بے ذات ہی جلوہ فرما ہے، پوری کائنات میں جلوہ فرما ہے، اور بے جسد ہی جتنے مقامات پہ چاہیں جسم اطہر سمیت جلوہ فرما ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اسی لیے ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس میں سرکار کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس درود کا حکم دیا ہے وہ یہی درود ہے۔ کوئی کہے نا یہ تو من گھڑت درود ہے، تو وہ جہل مرکب کا مجسمہ ہوگا، اسے کوئی قرآن کے ساتھ مس نہیں ہوگا، قواعد و ضوابط سے جاہل ہوگا، تب یہ بات کہے گا۔ کیونکہ ہمارے رب نے، اور ویسے وہ سچے ہیں کیونکہ ان کو حکم ملا ہی نہیں درود پڑھنے کا، درود پڑھنے کا حکم تخصیص کے ساتھ ہے، ایمان والوں کو حکم ملا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ اب صلو بھی ہے اور سلموا بھی ہے، لیکن صلو کی تاکید نہیں، سلموا کی تاکید ہے۔ فرمایا محبوب پہ درود پڑھو اور سلام ضرور پڑھو۔ سلموا تسلیما، یہ تسلیماً جو ہے مفعول مطلق مفید تاکید ہے۔ اللہ نے تاکید فرمائی ہے، درود بھی محبوب پر پڑھو اور سلام ضرور پڑھو۔ آپ دیکھ لیں، بے شک غور و خوض کریں، چھان بین کریں، سوائے سنیوں کے کوئی عقیدے والا وہ درود نہیں پڑھتا جس میں سلام ہو، کسی عقیدے والا بھی۔ کئی جو ہیں وہ درود ابراہیمی پہ ٹھہر گئے۔ درود ابراہیمی بڑی عظمت والا درود ہے، شان و شوکت والا درود ہے، بڑے مقام والا درود ہے، لیکن وہ نماز کے لیے ہے۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا سلموا پر تو ہم عمل کر چکے تشہد میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی علیک فی الصلاۃ، نماز میں درود پر کیسے عمل کریں؟ تو سرکار نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی۔ نماز میں، نماز کے علاوہ اگر درود پڑھنا ہے تو وہ پڑھو جس میں سلو بھی ہو اور سلمو بھی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں جو درود پڑھتے ہیں تو اس میں زیادتی کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب سلمتا پڑھا تو آیت پر کامل عمل ہو گیا، سلام پیش کر دیا گیا۔ لیکن جناب کوئی صرف درود ابراہیمی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو درود پڑھیں گے تو بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ختم۔ کیونکہ کوئی بھی سنیوں کے علاوہ ایسا درود نہیں پڑھتا جس میں سلام ہو۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ رب ان کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ سلام تو وہ پڑھے نا جو سلام کے جواب کا حقدار ہو۔ سلام کیا ہی اس کو جاتا ہے جو سلام سن بھی سکے اور سلام کا جواب بھی دے سکے۔ اگر جواب نہیں دے سکتا اسے سلام نہ کرو۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ آئے مسجد میں، آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ بندہ سویا ہوا ہے، آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے، نہ سنے گا نہ جواب دے گا۔ جناب بندہ، کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، آپ اسے سلام کرتے ہیں، نہ وہ سلام کا جواب دے گا، جب جواب نہیں دے گا تو سلام مت کرو۔ سلام ان کو کرو جو سلام سن بھی سکیں اور جواب بھی دے سکیں۔ قرآن مجید میں ہے جناب بندہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منہا اور ردوہا۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سلام تحیت پیش کرے، فحیوا فعل امر ہے، واجب ہے تم پر جواب دینا، اس کا جواب ضرور دو، اور اس نے جن لفظوں کے ساتھ تمہیں سلام کیا ہے اس سے افضل لفظوں کے ساتھ جواب دو۔ اگر افضل نہیں تو اور ردوہا، جن لفظوں سے سلام کیا انہی کے ساتھ جواب دو۔ یعنی جواب دینا واجب ہے، سلام اس کو کرو جو جواب دے۔ اب جو سلام کے جواب کے حقدار ہی نہ ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سلام کریں محبوب کی بارگاہ میں اور وہ میرے محبوب کے صحابہ کے دشمن ہوں، وہ میرے محبوب کی اہل بیت اطہار کے دشمن ہوں، وہ محبوب کی امت کے اولیاء کاملین کے دشمن ہوں؟ وہ سلام کے حقدار نہیں، اس لیے انہیں سلام کرنے کی توفیق ہی نہیں دی گئی۔ جناب افضل درود وہی ہے جس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام۔ اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، صلو، علماء جلوہ فرما ہے، حضرت صاحب قبلہ زینت مسند صدارت بنے ہوئے ہیں۔ تمام علماء اہل سنت کو میں انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سلام عقیدت کا پیش کرتا ہوں، اور حضرات محترم جتنے آپ احباب جلوہ فرما ہیں میں سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ این سعادت بدور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ محبوب کی آمد کی خوشی ہر کوئی نہیں منا سکتا، وہی منا سکتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے۔ اور جناب بندہ اللہ تعالیٰ توفیق کن کو دیتا ہے؟ جن کو نعمت ملتی ہے۔ خوش تو وہی ہوتے ہیں نا، جس گھر میں بیٹا پیدا ہوگا وہی گھر والے مٹھائی بانٹیں گے، وہی لڈو تقسیم کریں گے۔ بیٹا ہی نہیں پیدا ہوا، خوشی کیا منائیں گے؟ جن کو رب نے محبوب عطا ہی نہیں کیے وہ کہاں محبوب کی آمد کی خوشی منائیں گے؟ آمد کی خوشی وہی منائے گا اللہ نے جن کو اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ تو جناب بندہ آپ دیکھیں، حالانکہ ہمارے آقا پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پوری مخلوق کے رسول ہیں،
پوری مخلوق آپ کی امتی ہے. آپ نے فرمایا ہے نا ارسلت الی الخلق کافہ. ہر وہ شے جس پر لفظ خلقت صادق آتا ہے جو مخلوق ہے میں اس کا رسول ہوں. ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے وہ میرے نبی کی ہے امتی. امتی محتاج ہوتا ہے نبی کا، نبی محتاج نہیں ہوتا امت کا. اس لیے ہمارے آقا کی امت میں موت بھی شامل ہے، حیات بھی شامل ہے. جب آپ نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے نا خلق الموت والحیات. قرآن نے بتایا موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور ہمارے آقا کل مخلوق ہیں نبی. موت بھی میرے نبی کی محتاج ہے، حیات بھی ہمارے نبی کی محتاج ہے. موت نہیں تھی آقا تھے، حیات نہیں تھی آقا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آقا جس طرح دنیا میں زندہ تھے جس حیات کے ساتھ، یہ جو حیات جس سے ہم زندہ ہیں نا یہ تو ہمارے آقا کی امتیہ ہے. آقا امتیہ کے تو محتاج نہیں ہے نا. سرکار اس حیات کے ساتھ زندہ نہیں، کیونکہ یہ حیات تو تھی نہیں، محبوب تھے. آپ ہیں رحمت للعالمین. اب آپ دیکھیں لفظ عالمین جو ہے یہ پوری مخلوق کو محیط ہے. عالمین کسے کہتے ہیں؟ عالمین جمع عالم کی. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو. اللہ کی ذات پاک کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اور ہمارے آقا ہیں کل عالمین کے لیے رحمت. اب اگر سرکار کو کسی شے کے بعد تصور کرو کہ بھئی آپ فلاں چیز کے بعد ہیں تو پھر اس کے لیے تو رحمت نہ ہوئے نا. عالمین کہتے ہیں غیر اللہ کی ذات کے سوا کو. اب اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے آقا ہیں رحمت. اب جناب وہ شے تو ہے مگر آقا کی ذات نہیں ہے، تو جتنا دیر نہیں ہے اتنا دیر تو اس کے لیے رحمت نہ ہوئے نا. قرآن کہتے ہیں رحمت للعالمین. پھر قرآن یہ کہتا نا کہ وما ارسلناک الا رحمت بعض العالمین، ہم نے آپ کو بعض عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. بعض نہیں فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا کل عالمین کا وجود بعد میں ہے. میرے آقا تمہاری تو ذات ہی پہلے ہے، صفات ہی سب سے پہلے. غور کیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غور کیجیے یا زندہ باد. تو حضرات غور کیجیے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے سے پہلے ہے، عالمین سے پہلے، کیونکہ رحمت جو ہوئی، رحم کرنے والے جو ہوئے، تو جناب بندہ ہر چیز وجود میں آنے کے لیے ہمارے آقا کی رحمت کی محتاج ہے. ہمارے آقا صرف اللہ کی ذات کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ جس زندگی کے ساتھ، کیونکہ مخلوق حیات کے ساتھ آپ زندہ نہیں، تو آپ کس حیات کے ساتھ ہیں؟ رب نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں میں نے محبوب کو اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کے بھیجا ہے. میری ذات کی برہان بھی میرا محبوب ہے، میری صفات کی برہان بھی میرا محبوب ہے. لہذا میری ذات کو جاننا ہو مصطفیٰ کی ذات کو جانو، میری صفات کو جاننا ہو مصطفیٰ کی صفات کو جانو. میرے آقا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اور رب العالمین نے فرمایا اگر میں محبوب کو جسم نہ عطا کرتا تو پھر تم دیکھ نہ سکتے، تم تعارف کیسے حاصل کر سکتے تھے. اس لیے میں نے ان کو لباس بشریت میں ملبوس کر کے بھیجا ہے، مگر کوئی ان کو اپنی مثل بشر نہیں کہہ سکتا. وہ بے مثل و بے مثال ذات ہیں. تو جناب بندہ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس زندگی کے ساتھ زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں بولیں، باقی چپ رہنا. اللہ تعالیٰ
جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولیں، اگر آپ نہیں بولیں گے میں بھی چپ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ حیٌ قیوم، زندہ ہے نا؟ تو جس زندگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ اسی زندگی سے زندہ ہے؟ یہ بتائیں مجھے، جس زندگی کو پیدا کیا وہ زندگی تو رب کی محتاج ہے، اللہ اس سے نہیں زندہ، اس کی تو حیات ہی بے مثل و بے مثال ہے جو عقل سے مافوق ہے، اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جس زندگی سے رب زندہ ہے، فرمایا اگر میری زندگی کو جاننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی حیات کو دیکھو، نہ میں اس مخلوق حیات کا محتاج ہوں نہ میرا محبوب اس کا محتاج ہے، محبوب میری حیات کا مظہر کامل ہے۔ اس لیے جس زندگی کے ساتھ سرکار دنیا میں زندہ تھے اسی زندگی کے ساتھ قبر میں بھی زندہ۔ آپ دیکھیں بھائی، امہات المومنین سرکار علیہ السلام کی ازواج مطہرات، سرکار کی گھر والیاں، ان سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں نکاح کر سکتا؟ اب لوگ کہتے ہیں جی وہ کیونکہ مائیں ہیں، ماؤں سے نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ محبوب کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں، وہ اعزازی مائیں ہیں، وہ حکمی مائیں ہیں۔ اگر ماں ہونے کے اعتبار سے ان سے نکاح نہ ہو سکتا ہوتا تو ماں کی اولاد سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ جو ہماری ماں ہے اس کی اولاد سے ہم نکاح کر سکتے ہیں؟ وہ ہماری بہن ہوگی تو بہن سے کون نکاح کرے؟ اور بتاؤ سرکار کی شہزادیوں سے نکاح ہوا یا نہیں؟ جی، دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، ایک شہزادی حضرت مولا علی کے نکاح میں آئی۔ تو جناب بندہ اگر وہ حقیقی مائیں ہوتی تو ان کی اولاد سے نکاح نہ ہو سکتا، نکاح ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعزازی مائیں ہیں، وہ حکمی مائیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں، وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ تو جب حقیقی نہیں ہیں تو ان سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جس کا گھر والا زندہ ہو اس کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں، بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا زندہ ہیں، اسی زندگی سے زندہ ہیں جس زندگی سے دنیا میں زندہ تھے۔ سرکار یہاں بھی زندہ بیٹھے وہاں بھی زندہ۔ اچھا جی، پھر اگر وہ زندہ ہیں تو پھر انہیں قبر میں کیوں دفن کر دیا گیا؟ اور پاگلو، اللہ تعالیٰ جس کو جس عالم میں رکھے وہ اسی عالم میں خوش ہوتا ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، لیکن وہ پردے میں بند ہے، وہ عجیب کیفیت میں ہے، تو کیا اس کو عذاب ہو رہا ہے اس وقت؟ وہ عالم ارحام کی زندگی سے خوش ہے۔ جب عالم ارواح میں تھا اس زندگی سے خوش تھا، جب عالم اسلاب میں آیا، باپ دادے کے پشت میں آیا، اس زندگی سے خوش تھا، کیونکہ پشت میں اسلاب میں بھی تھے نطفے، مگر وہ بھی کسی نہ کسی انسان کے بننے کا سبب تھا نا، تو وہ بھی زندہ تھے، عالم اسلاب میں بھی زندہ تھے۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو نہ رب فرماتا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ غور کیجیے، ہم سنی ہیں بابا، ہم سنی ہیں، ہم ڈھکوسلے نہیں مارتے۔ یہ ایک علیحدہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ ہماری مسند خطابت کو زینت بخشنے کے لیے آ جائے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بے علم نتواں خدا را شناخت، علم ہے ہی سنیوں کے پاس، سنیوں کے علاوہ بے شک بخاری شریف پڑھا رہے ہوں گے، کسی فن کی کتاب پڑھا رہے ہوں گے، لیکن وہ علم والے نہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اگر علم والے ہوتے تو میلاد والے آقا کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں، محمد پاک ہیں کون۔ وہ تو کہتے ہیں جناب ہم اگر شان بیان کریں نا سرکار کی، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ تو رب سے ملا دیتے ہیں یا خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ان کا عقل ہے، ان کی عقل پر غور کیجئے۔ بری عقل و دانش ببایت گریست، ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم ان کی عقل کو دیکھ کر ماتم کریں،
ہیں جی جناب بندہ، اب آپ غور کریں کہ ان کا علم کیا ہے، کیا ان کی قابلیت ہے، کیا وہ محبوب کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکتے کہ ہمارا نبی ہے کیا، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت۔ وہ تو کہتے ہیں بڑھا ملا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ جو یہ کہے نا کہ فلاں نے اتنی نبی کی تعریف کی کہ رب سے ملا دیا، وہ کافر ہو گیا۔ اگر کہا بڑھا دیا، وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارا رب ذات کے اعتبار سے بھی مطلق ہے، صفات کے اعتبار سے بھی مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ حدوں سے پاک ہے، وہ لامحدود ذات ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ مطلق ذات ہے، حد ہے ہی نہیں۔ ملانے اور بڑھانے کا تصور تو تب ہوگا نا جب حد ہو، کہ اس حد تک ملایا تو ملا دیا، حد سے متجاوز ہوا تو بڑھا دیا۔ اور ہمارے رب کی تو حد ہی نہیں ہے، رب تو رب ہے، اس نے تو محبوب کی حد نہیں رکھی، اس نے محبوب کی حد نہیں رکھی۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، جن کے لیے ممبر بچتا تھا، سرکار کا حکم ہوتا تھا حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت سناؤ۔ صحابی بھی تھے، شاعر بھی تھے، کلام لکھتے بھی تھے، کلام سناتے بھی تھے، پھر عام محفل میں نہیں، سرکار کی محفل میں، اور سرکار ان کو داد دیتے تھے۔ آج کل تو ایک مصیبت اور بھی ہے کہ جو داد دے نا وہ صوفی نہیں ہوتا، صوفی وہی ہوتا ہے جو بس گھٹن میں بیٹھا رہے، وہ صوفی ہے، چپ گڑو ہے جی۔ داد نا ایمان سے بتاؤ، آقا سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ آقا داد دیتے تھے، اگر کوئی چپ رہتا ہے داد نہیں دیتا وہ بدعت کرتا ہے، جو داد دیتا ہے وہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اگر سرکار کی عظمت و شان کا ذکر ہو رہا ہو تو جناب داد دینی چاہیے، پتہ چلے کہ یہ محبوب کا عاشق بیٹھا ہے جسے عظمت محبوب سن کر وجد آ رہا ہے، یہ چپ نہیں۔ اللہ نہ نہ کربلا نے پیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی درخواست کرتا ہوں کہ نعرہ ذرا مختصر لگانا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں اور شوگر کا سخت مریض ہوں، اگر نعرہ لمبا ہو جائے تو میں بھول جاتا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر آپ ناراض نہ ہونا اگر میں بھول جاؤں تو جناب بندہ غور کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کے درباری نعت خواں تھے، ممبر بچتا تھا، حکم ہوتا تھا حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے نعت سناؤ۔ ممبر پہ کھڑے ہونا نعت خواں کا کام ہے، ممبر پہ بیٹھنا صدیق اکبر کا کام ہے۔ وہ عالم تھے نا، وہ سرکار کے علم کے امین تھے، وہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، حسان کھڑے ہو کے سناتے تھے۔ آج اگر کوئی نعت خواں ممبر پہ ہاں معذور ہو، اس سے معذرت، معذور ہو، اور اگر تکڑا ہو ٹھیک ٹھاک اور وہ بیٹھ جائے جناب، بیٹھ کے نعت سنائے تو یہ بدعت ہے۔ یہ کیونکہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے سنت فوت ہو جائے۔ سنت فوت ہو رہی ہے کہ سنت ہے حسان کھڑے ہو کے نعت سناتے تھے، اس لیے کھڑے ہو کے نعت سنانی چاہیے۔ بیٹھ کے صرف عالم دین یا مجھ جیسا کوئی بوڑھا ہو تو وہ بوڑھا بھی بیچارہ نعت سنائے تو بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ معذور کو ہر چیز معاف ہوتی ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا ہوں بھائی، غور کیجیے۔ کہتے ہیں بڑھا دیا، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں نعت کے لیے کھڑے ہوئے، نعت سنائی آپ نے، فرمایا سنو میں تمہیں آقا کی عظمت و شان سناتا ہوں۔ فرمایا وشق اللہ لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اب علماء سے تو معذرت، وہ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں بھائی، ہمیں کہتے ہیں بڑھا دیا ملا دیا، اب رب سے پوچھو نا مولا تو نے یہ کیا کیا؟
حسان نے ہمیں بتایا رضی اللہ عنہ کہ دیکھو بھائی اللہ نے اپنے نام سے محبوب کا نام بنایا، اپنے نام سے محبوب کا نام مشتق کیا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کمال یہ ہے کہ عرش والا رب وہ تو ہے محمود، اور محبوب کو محمد بنا دیا۔ آقا محمد ہیں یا نہیں؟ اب علماء سے پوچھو بھئی محمود کا معنی کیا ہے اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، محمود کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ، بار بار تعریف کیا ہوا، بار بار تعریف کیا ہوا۔ یا اللہ اب تو ہی مولوی کو بتا، کہ مولوی تو ہمارے دوالے ہو گیا نا کہ تم بڑھا دیتے ہو، یہ کیا؟ کلمے میں تو وہ بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو ہمارے آقا محمد ہیں، ہمارے آقا کیا ہیں؟ محمد ہیں۔ محمد کا معنی ہے بار 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 بار، بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور محمود کا مصدر ثلاثی مجرد ہے، محمد کا مصدر ثلاثی مزید فی ہے، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، حروف بڑھتے جائیں معنی بڑھتا جاتا ہے۔ محمد کا مصدر ہے تحمید، کتنے حرف ہیں؟ تا، ہا، میم، یا، دا، 5 حرف ہیں نا، اور محمود کا مصدر حمد، حمد میں کتنے حروف ہیں؟ ہا، میم، دال، 3 حرف، ٹھیک ہے نا، اور قاعدہ کیا ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، حرف بڑھتے جائیں گے معنی بڑھتا جائے گا۔ محبوب کے نام کے 5 حرف ہیں تحمید، اللہ کے نام کے 3 حرف ہیں محمود۔ یا اللہ یہ کیا؟ اللہ تو ہے، خالق تو ہے، بے نیاز تو ہے، غیر مقید تو ہے، مطلق تو ہے، حدوں سے پاک تو ہے، تیرا نام بھی حدوں سے پاک، تیری ذات بھی حدوں سے پاک، تیری صفات بھی حدوں سے پاک، یہ کیا تو محمود ہے؟ محبوب کو محمد بنایا؟ تو محمد ہوتا محبوب کو محمود بناتا۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں محمود ہوں، میرا محبوب محمد ہے۔ کیوں؟ فرمایا تم ساری مخلوق مل کر جس ذات کی حمد بیان کرتے ہو وہ محمود ہے، اور میں اکیلا رب جس کی شان بیان کرتا ہوں وہ محمد، وہ محمد۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ تو اب ہمیں کہیں جی بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، ارے بھائی بڑھانے کا کیا مطلب؟ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے وہ مقام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل مخلوق سے پہلے ہے، کل مخلوق۔ آپ دیکھیں نا، آپ فرماتے ہیں نا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ العرش، سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ عرش ہے۔ ابھی میں تمہید میں ہوں، میں نے تقریر شروع نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ اب تقریر تو جب شروع کروں گا تو روایتاً پھر فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب کر کے پھر تقریر شروع کروں، تو میں ابھی تمہید میں ہوں۔ اگر تمہید ختم ہو گئی آج تو پھر تقریر بھی کچھ نہ کچھ کروں گا، نہ ہوئی تو پھر اگلے پروگرام کے لیے ادھار رکھ کے جاؤں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو غور کیجئے، میں آج یہ کر رہا ہوں کہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ہمارے آقا کو کل سے پہلے ایک روایت سرکار نے بیان فرمائی، اور ویسے تو رب نے یہ فرما دیا کہ جو کچھ مصطفیٰ بیان کرے یہ میرے محبوب کا بیان نہیں ہے، یہ تمہارے معبود کا بیان ہے۔ قرآن سے ثابت ہے بابا، کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہمارا تو قصور نہیں نا۔ فرمایا نا وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا نہیں ہے وہ بولنا، نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، الا وحی یوحیٰ مگر جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ تو جب وحی ہے آپ کا تکلم تو رب نے یوں کیوں نہ فرمایا کہ ینطق بالوحی، وحی کے ساتھ بولتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا، فرمایا ان ہوا الا
وحی یوحا، یہ علماء کو پتہ ہے کہ یہ انداز کیوں ہے، کیونکہ انداز یہ ہے کہ ہمارا محبوب کے تکلم کو اپنے معبود کا تکلم سمجھو، ان ہوا نہیں ہے وہ بولنا محبوب کا الا وحی یوحا، مگر جو کچھ وحی کی جاتی ہے، جانتے کو بالوحی یہ نہیں فرمایا کیونکہ اس میں حصر نہیں ہے، یہاں حصر ہے کیونکہ ان ہوا الا جب اس بات تحت نفی ہو مفید حصر ہوتا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا میرے محبوب جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جتنا بولیں، جہاں بولیں، جو کچھ بولیں، وہ مصطفیٰ کا بولنا نہیں، تمہارے خدا کا بولنا۔ یہ تو محبوب کی مرضی ہے کہ وہ تفریق کر رہے ہیں، یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ محبوب آپ بتاتے رہیں، میرے بندے اگر مجھ سے پوچھیں گے میں یہی کہوں گا کہ مصطفیٰ کا بولنا ہی تمہارے خدا کا بولنا ہے۔ جناب اسی زبان اطہر و اقدس سے فرما رہے ہیں نا، اول ما خلق اللہ نوری، یہ ایک روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے۔ ایک روایت میں ہے کہ اول ما خلق اللہ العرش، سب سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ اب ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اب چار روایتیں ہو گئیں، سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اب بتاؤ ان میں مطابقت کیسے ہوگی؟ ان چاروں روایات میں مطابقت کیسے ہوگی؟ علماء کاملین نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب اولیت دو قسم کی ہوتی ہے، اولیت دو قسم کی، ایک ہوتی ہے اولیت حقیقی، ایک ہوتی ہے اولیت اضافی۔ اولیت حقیقی کل سے پہلے، اولیت اضافی بعد سے پہلے۔ فرمایا اولیت حقیقی ہے نور کے لیے، کل سے پہلے سرکار کا نور ہے۔ پھر ہے اولیت اضافی، بعد سے پہلے عرش ہے، بعد سے پہلے لوح ہے، بعد سے پہلے قلم ہے۔ لیکن جو روحانیت والے حضرات ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جن کی نگاہیں لوح محفوظ پر رہتی ہیں، ان نے فرمایا یار کیا تم نے اولیت حقیقی اور اضافی لگا رکھی؟ تو جناب کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ نور بھی محبوب ہے، عرش بھی محبوب ہے، قلم بھی محبوب ہے اور لوح بھی محبوب ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا یا نہیں، لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں ہوا۔ علامہ اقبال کہہ گئے کہ سرکار لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، عرش بھی آپ ہیں، نور بھی آپ ہیں۔ یہ کیسے بھائی؟ آپ دیکھیں اللہ کی ذات پاک کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے بلند ہے تو وہ کس کی ہستی ہے؟ ہمارے بولو آقا کی۔ یار یہ سنیوں میں گونگا بن کے بیٹھنا یہ بڑی مرض ہے۔ اللہ کی قسم اوروں کے خطیب جھوٹ بولتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا سبحان اللہ فلاں یہ وہ جھوٹ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم قرآن و حدیث سنی کہتے ہیں بہت سونا بیان کر رہے ہو، بس ہم مطمئن ہیں، ہمیں نہ ہلاک کرنا، ہماری زبان نہ ہلے۔ جناب بندہ غور کیجئے بھائی، ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محبوب لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، عرش بھی آپ ہیں، نور بھی آپ ہیں۔ کیونکہ عرش جو ہے نا وہ ساری مخلوق سے بلند ہے، عرش بلند ہے۔ آپ کی رفعت اور بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عرش سے تعبیر کیا کہ سرکار عرش ہیں۔ اور جناب بندہ لوح کا کام کیا ہے؟ فیض لینا۔ لوح کا کام ہے فیض لینا۔
قلم کا کام ہے فیض دینا۔ جب میرے آقا، ہمارے آقا، میلاد والے آقا، دنیا بسانے والے آقا، مشکل کشائی کرنے والے آقا، حاجت روا آقا، حاضر ناظر آقا، غیب دان آقا، مختار کل آقا، رحمت للعالمین آقا، جناب جب رب سے فیض لیتے ہیں اس وقت آپ لو ہوتے ہیں، اور جب مخلوق میں فیض بانٹتے ہیں اس وقت آپ قلم ہوتے ہیں۔ لو کا کام ہے فیض لینا، قلم کا کام ہے فیض دینا۔ ہمارے آقا سب مخلوق سے بلند، کیونکہ عرش پہ آقا کے سوا اور تو کوئی نہیں ہے۔ ایمان سے بتا، حضرت جبریل امین بھی رک گئے تھے نا سدرۃ المنتہا پر، رک گئے نا۔ آقا نے فرمایا جبریل چلو آگے چلیں۔ عرض کی لو دنوتوان میں لاتن لہ ترک تو، سرکار میں تو ایک بال برابر آگے جاؤں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، جناب بندہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اور شیخ سعدی بولے، فرمایا اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، میں اگر ایک بال برابر آگے جاؤں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اچھا تھوڑی سی یہ ضمنی بات کرتا جاؤں، جبریل جلتے کیوں تھے یار؟ مجھے کوئی بتائے جبریل کیوں جلتے تھے؟ عجیب، سدرہ سے آگے تو پھر اللہ کی تجلیات تھی نا، اس لیے جبریل کیسے تانب لاتے، جل جاتے؟ تو میں نے کہا جب سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، پھر آسمانوں کی طرف آئے، تو رب کہاں تھا اس وقت؟ قابل غور بات ہے کہ اس وقت رب کہاں تھا؟ رب سے پوچھو کہ یا اللہ تو کہاں تھا؟ رب نے فرمایا میں نے تو بتا دیا ہے، سبحان الذی اسرا، آگے کیا ہے؟ کیوں جی سبحان الذی اسرا بے عبدہ، کیوں فرمایا یار؟ یوں نہ فرماتا سبحان الذی اسرا عبدہ؟ پوچھو علماء سے، کوئی غلطی ہے بھائی؟ کوئی جملہ اس میں غلط ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسرا عبدہ نہ، فرمایا بے عبدہ۔ یہ با کیوں لگا دی ساتھ؟ بے عبدہ ہی کیوں ساتھ لگا دی جناب بندہ؟ اس لیے کہ یہ با جو ہے نا یہ ساتھ کا پیدا دیتی ہے، ساتھ یعنی فرمایا محبوب جہاں جہاں تھے میں رب بھی ساتھ تھا۔ الباؤ الباؤ للمصاحبت، الباؤ للمصاحبت، جہاں محبوب تھے معبود کے جلوے بھی ساتھ تھے۔ اب جبریل بھی ساتھ تھے یا نہیں؟ ساتھ تھے نا بھائی، تو جبریل جلے کیوں نہ؟ مسجد حرام سے چلے اقصیٰ کی طرف آئے، نہیں جلے، اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے، جبریل نہیں جلے، آسمانوں سے سدرہ تک گئے، جبریل نہیں جلے، اب سدرہ سے آگا جلتے کیوں ہیں؟ کوئی تو مسئلہ حل کرو نا بھائی، آگے کیوں جلتے ہیں جبریل امین؟ اس لیے جبریل نے عرض کی سرکار آپ جب چلے نا مسجد حرام سے، قابل غور بات ہے، بس میں آج کوئی عجیب ہی انداز خود بخود پیدا ہو گیا ہے، سمجھیے، غور کریں۔ جب سرکار مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، اس وقت آپ کی بشریت بالفعل تھی، نورانیت اور حقیقت بالقوہ تھی، ساتھ تھی لیکن کام نہیں کر رہی تھی۔ جب سرکار اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے، بشریت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر نورانیت کام کر رہی تھی، بشریت ساتھ تھی، بالقوہ تھی، حقیقت ساتھ تھی، بالقوہ تھی، کام نہیں کر رہی تھی۔ اور جب سدرہ سے آگے چلے تو اب بشریت بھی بالقوہ ہو گئی، اب نورانیت بھی بالقوہ ہو گئی، اب آگے حقیقت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام اس وہ بالفعل ہونی تھی۔ عرض کی آقا
میں آپ کی بشریت کی عظمتوں کی تاب بھی لا سکتا ہوں، نورانیت کی تاب بھی لا سکتا ہوں، آپ کی حقیقت کے جلوے میں نہیں سمجھ سکتا اور نہ برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے میں اگر آپ آگے جاؤں تو اگر جب سرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ فرمایا دنیا کو دکھاؤں نا کہ میرا محبوب اپنے جسم سمیت جہاں پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عرش نیچے تھا، ہمارے آقا کے قدم اوپر تھے، آقا کے قدم جن کے قدموں کے نیچے عرش ہو، بتاؤ اس محمد پاک کے کندھوں کا مقام کیا ہو؟ عرش کے نیچے، قدموں کے نیچے عرش، قدموں کے نیچے اگر مٹی آ جائے تو رب اس کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ میرے آقا کے قدم اگر احد پہ چلے جائیں تو احد ناچنے لگ جاتا ہے، احد نے رقص کیا، ہمارے آقا نے فرمایا اس بت احد، اس بت، غور کریں یہ فعل امر ہے، اور مامور بہی کون ہوتا ہے؟ محکوم بہی کون ہوتا ہے؟ مامور بہی، محکوم بہی وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جو امر کی حقیقت کو سمجھ بھی سکے، قوت فہم بھی ہو، قوت حیات بھی ہو، قوت عمل بھی ہو، پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ مردہ ہے اس کو کیا حکم دو گے؟ سن نہیں سکتا اسے کیا حکم دو گے؟ عمل نہیں کر سکتا اسے کیا حکم؟ آقا حکم دیں تو معاذ اللہ وہ عبث تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب حکم دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اب جبل احد، جس کے لیے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت۔ واہ میرے آقا، پتھروں کے دلوں کا حال بھی محمد پاک جانتے ہیں۔ اب بتاؤ ملا کہ ہم جیسے ہیں، تو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں، تھکتا جا رہا ہوں، اور جب تھک جاؤں گا نا اور شوگر جواب دے گی تو پھر آگے لفظ نہیں بول سکوں گا۔ اگر بولوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں سے کوئی دورہ تو نہیں پڑ گیا، کیونکہ لفظ پہلے تو ٹھیک بول رہا تھا، اب غلط کیوں بولنے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بیماری کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو خیر میں آپ دیکھ کر رہا ہوں، اللہ اور بھی سرکار نے جو پہاڑ کو کہا اس بت یا اس کن احد، حکم دیا، معلوم ہوا میرے نبی کے قدموں کا کمال یہ ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ بھی ہو جاتے ہیں، قوت سماعت بھی آ جاتی ہے، قوت فہم بھی آ جاتی ہے، قوت عمل بھی آ جاتی ہے۔ یار جن کے قدموں کے نیچے آنے والوں کا یہ حال ہو، ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا کیا ہو؟ دیکھو نا، میں عظمتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ وہ محبوب جو ہمارے عقل سے ماورا ہیں، جو ہماری فہم سے بالا تر ہیں، جو اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل ہیں، جن کی حقیقت کو آپ، میں یا کوئی کیا سمجھے، حضرت پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فاصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی نے کہہ دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب ابو بکر نہیں جانتے تو آپ اور میں کیا ہیں؟ حضرات محترم، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی حقیقت کو نبیوں کے بعد منصب فضیلت پہ جانشین ہونے والا اگر نہیں جانتا حقیقت محبوب کو، تو اور کو محبوب کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
باوجود اس کے ہم میلاد مناتے ہیں. میلاد منا رہے ہیں نا. میلاد کیا ہوتا ہے؟ ولادت. تاکہ ظاہر ہو جائے اتنی عظمتوں کے باوجود ہمارے آقا لم یلد ولم یولد نہیں ہیں. وہ والد بھی ہیں، وہ ولد بھی ہیں، وہ مولود بھی ہیں، ان کا میلاد بھی ہے. میلاد منا کر ہم شرک کو دفن کر دیتے ہیں، عظمت محبوب کو ظاہر کرتے ہیں. اور کوئی کہے جناب کیوں منایا میلاد؟ کہاں لکھا ہے میلاد؟ وہ تیرے لیے جب آئے نہیں محبوب تو کیوں پوچھتا ہے؟ پوچھے تو وہ جو محبوب کا میلاد مناتا ہے. جناب بندہ اجی اتنی دیگیں پکا دی، اتنا خرچ کر دیا، یہ ضروری نہیں تھا، تھوڑا سا چلو کر دیتے، باقی غریبوں کی مدد ہوتی. میں نے کہا پاگل، یہ بتا مجھے احمق، قربانی ایمان والے صاحب نصاب پر ایک چھوٹا جانور واجب ہے. ایک چھوٹا جانور، اگر بڑا جانور ہے تو اس کا ایک حصہ واجب ہے، ایک حصہ. لیکن آقا فرماتے عظموا ضحایاکم، اگر رب نے تجھے توفیق دی ہے 100 بکرا لے کر ذبح کر، 1000 بکرا لے کر ذبح کر، تیرا ہر بکرا قبول ہوگا. اور تیرا یہ گوشت، یہ پوست، فرمایا قیامت کے دن نیکی کے پلے میں رکھایا جائے گا. نیکی کے پلے میں بے قرونہا و اشعارہا و ازلافہا، سب کچھ نیکی کے پلے میں. پیارے خلیل کی یاد مناؤ، جتنی مرضی آئے مناؤ، وہ نیکی کے پلے میں رکھی جائے. اور جن کے صدقے خلیل پیدا ہوئے اس محمد پاک کی یاد مناؤ. بتاؤ وہ نیکی کے پلے میں رکھی جائے گی یا نہیں رکھی جائے گی؟ جناب بندہ یہ صدقہ سارے میرے آقا کا ہے. اتنا خرچہ کر دیتے ہو. تو مرتا ہے، تیرے بیٹے کی سال گرا ہو تو پھر تو کہتا ہے جناب یہ فلاں کھانا بھی پکاؤ، فلاں بھی پکاؤ، فلاں بھی پکاؤ، فلاں. اور کتے تیرے کھربوں بیٹے ایک طرف، میرے محمد پاک کے کفت اور نالین شریف کے نیچے آنے والی مٹی کا ذرہ بھی اس سے افضل ہے. تم اپنی خوشیاں منانے پر جتنا مرضی ہے. یہ جناب دیکھنا کہ ملک کے صدر آ رہے ہیں تو آج تو پورے شہر کو آگ لگا دینی چاہیے نا. سب کچھ جمع کر کے پکاؤ کھانے اتنے، یہ کرو وہ کرو. یہ کھربوں صدر ایک طرف، میرے محمد پاک کے امت کے ولی کے برابر نہیں ہو سکتے. تابعی تو اونچا ہے، صحابی تو اونچا ہے. جناب بندہ سرکار کی آمد پر جتنا خرچ کرو گے رب خوش بھی ہوتا ہے، برکت بھی دیتا ہے. قیامت کے دن تمہارے نیکی کے پلے میں بھی رکھا جائے گا. اس لیے فرمایا یہ محفلیں سجاؤ، یہ جنت کا باغ ہیں. یہ محفلیں جنت کا باغ ہیں. جب تم اٹھو گے نا فرشتوں سے اللہ تمہارا ایک ایک کا نام پوچھے گا. رب نہیں جانتا، فرشتوں سے پوچھے گا. کیوں پوچھے گا فرشتوں سے؟ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی محفل میں آنے والے مجھے کتنے پیارے لگتے ہیں. حدیث پاک ہے رب پوچھتا ہے فرشتوں سے من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا راجہ جنگ میں ایک بڑی خوبصورت مسجد تھی، جس مسجد کی تعمیر میں ایک بہت بڑی روحانی ہستی کی شرکت تھی. اس روحانی ہستی کو کیا کہتے ہیں جناب بندہ؟ بے حد عزت و احترام کے لائق ہمارے محسن، ہمارے محترم حضرت قبلہ میاں صاحب، میاں امانت علی صاحب. وہ شوگر کا مریض ہوں. سارا وقت میں راستے میں بھی ان کا ذکر کرتا آیا ہوں، ان کے گھر بیٹھ کر بھی ان کا ذکر. اب دماغ سے اتر گیا ہے جی. لیکن خدا کرے امانت نہ گزرے کسی کی دماغ سے، امانت قابو رہنی چاہیے. تو جناب میاں امانت علی صاحب مجھے جنگ، راجہ جنگ میں لانے والی وہ ہستی ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے والی وہ ہستی ہے. مجھے وہ ہستی نہیں بھولتی جو ہمارے ساتھ قلبی طور پر محبت فرماتے، پیار فرماتے، خوش ہوتے. اور یہ انہی کی محبت کا اثر ہے کہ آج ان کے صاحبزادگان، ان کے افراد خانہ بھی
اسی طرح خوش ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں تو ایک دیوانہ آدمی ہوں، نہ میرے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی انداز گفتگو ہے، جو مرضی ہے شروع ہو جاتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں۔ حضرات محترم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الحاج میاں امانت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجوں کو بلند فرمائے، مزید بلند فرمائے، ان کی قبر میں ان کو جنت کے لباسوں میں ملبوس رکھے، جنت کے فرشوں سے ان کی قبر کو مزین فرمائے۔ یار بھلا یہ بتاؤ، آمین کہنے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ جی آمین کہنے پہ اگر آپ نہیں کہیں گے نا، آپ مریں گے، کوئی آمین نہیں کہے گا، اور آپ آمین کہہ دیں تو آپ کا بھی بیڑا پار، ان کا بھی بیڑا پار، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ آپ دیکھیں، میں رسمی طور پہ نہیں عرض کر رہا، ہمارے آقا کا فرمان ہے، فرمایا مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتخبص یلتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو قبر والے لوگ ہیں نا، قبر والے مر تو وہ گئے نا جو کان پکڑے ہوئے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ، کسی جرم میں تھانے والے پکڑ لیں، اس کو کان پکڑائے ہوئے ہوں مجرم کو، اور پھر خدمت ہو رہی ہو چھتروں کے ساتھ، اور کوئی اس کے پاس پہنچ جائے، یار تھوڑی سی تو میری بھی مدد کر، وہ کہے گا پاگل ہو گیا تو میں چھتر کھا رہا ہوں، تیری کیا مدد کروں؟ یہ کہتے ہیں نا قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، بھئی صحیح کہتے ہو، کیونکہ تمہارے چھتر کھا رہے ہیں، چھتر کھانے والے کیا مدد کریں؟ ہمارے جب قبر میں جاتے دولہا بن کے بیٹھتے، دولہا بن کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج میں نے گھڑی پہ غور نہیں رکھا جی، کیوں کہ میں میاں امانت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں آیا ہوں، ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں وقت کیا دیکھنا ہے، آج اگر صبح ہو جائے یہیں تو ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے صبح بہت لمبا سفر کرنا ہے، اور حقیقتاً میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس وقت بھی بیمار ہوں، بیمار بھی ہوں، اور پھر آج جمعہ بھی تھا۔ بیماری کے باوجود 3 مسجدوں میں تقریر کی، آخری مسجد تھانہ نولکھا میں جمعہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد آیا تھوڑی دیر بس ریسٹ کیا، پھر وہاں سے ادھر آپ کی خدمت میں تیار ہو گیا۔ تو بہرحال ابھی تو ربیع الاول شریف کا چاند کل نظر آئے گا جی انشاءاللہ، اور وہ بھی انشاءاللہ، پرسوں تو یقینی ہوگا، کل چونکہ 29 ہے نا، تو اس لیے 29 کو چاند نظر آ سکتا ہے، لیکن کمال ہے راجہ جنگ کے عاشقوں کی کہ ربیع الاول ابھی آیا نہیں، محفلیں پہلے شروع ہو گئی، اور جس طرح پہلے شروع ہوئی ہیں، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ محفلیں پہلے شروع ہوئی تو ان کو ختم آخر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سارا سال محبوب کا میلاد ہے، پوری دنیا محبوب کا میلاد ہے، اللہ کی قسم یہ زمین کا فرش بچھا دیا رب نے، آسمان کا تمبو لگا دیا، اس میں کمکمیں مرکری بلب، ہائی پاور بلب لگا دیا، درختوں کی جھنڈیاں لگا دی، فرشتوں کی جناب بندہ بارات سجائی، اجتماع فرشتوں کا، اور پھر رب نے کہا پیارے آدم جاؤ میرے محبوب کی شان بیان کرو۔ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر آتے رہے، سرکار کی عظمت سناتے رہے، سرکار کی عظمت، اور جناب پھر جب سرکار آنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عیسیٰ اب آپ اعلان کر دیں۔ امان سے بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہوگا تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ لوگوں میں ہلچل مچ گئی، ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عیسیٰ میں اس ماں پہ قربان ہو جاؤں جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی ساری مائیں اس ماں پہ قربان ہوں جس کے لال کا ذکر میں عیسیٰ کر رہا ہوں، جو سب کا سردار ہے، جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حضرات محترم، اللہ نے یہ کائنات سجائی ہی محبوب کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. یہ کسی ان پڑھ کے شعر پڑھ رہا ہو، ایسے ہے نا، ان پڑھ کے شعر اور وقت کے مجدد کے شعر ہیں. مسند تجدید کو زینت بخشنے والی ہستی، محدث دوران، مفسر قرآن اور علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے سمندر میں غواص، جن کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں جن نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. یزید کو پتہ لگا بچہ بچہ نور کا، یزید کو پتہ لگا، شمر کو لگا پتہ. جناب یہ سارے کمینے خبیث جہنمی تھے. آج کا کوئی ملا کہے ہمیں یزید کا قصور نظر نہیں آیا، اندھے ہو گئے ہو. حسین پاک کے مقابلے میں کس نے بھیجے تھے؟ نعمان بن بشیر کو کس نے معمول کیا تھا؟ جناب ابن زیاد بدنہاد کو کس نے کوفہ میں بلا کے بٹھایا تھا؟ پاک بیویوں کو قیدی بنا کر کس نے اپنے دربار میں بلایا تھا؟ امام زین العابدین کی تقریر کو کس نے بند کرایا تھا؟ اور جب یہ پاک قافلہ گیا، یزید بھونکنے لگا، کہنے لگا آج میرے بڑے اگر موجود ہوتے میں ان کو دکھاتا کہ میں نے محمد سے بدر کا بدلہ لے لیا. ابھی ملا کو کچھ نظر نہیں آیا. یا خدا تیرا بیڑا غرق کرے، تجھے کچھ نظر نہیں آیا؟ جناب جن کو میرے آقا کندھوں پہ بٹھائیں، سینے سے لگائیں، اور میں حسین و منی و انا من حسین. ظہر کی نماز پڑھی بی بی پاک نے، حسن پاک کا تولد ہوا. تولد کے بعد جب عصر کا وقت آیا، بی بی پاک کھڑی ہو گئی نماز عصر پر. جسم ناپاک نہیں ہوا. اذہب عنہم الرجس، کس نے کہا تھا؟ جن کی دعاؤں کو اللہ کا مقبولیت کا رنگ لگاتا ہے. کل احد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے میں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط. میرے نبی کا اعلان ہے. کوئی کہے جناب پھر حسین کو تو ماننے والے رافضی ہیں. ایمان سے بتاؤ مانتے ہیں رافضی؟ حسین پاک کے گھر والوں نے ماتم کیا تھا؟ حسین پاک کے گھر والوں نے نماز چھوڑی تھی؟ حسین پاک نے اسلام کے لیے قربانی دی، اور جو اسلام کی دھجیاں بکھیر دے وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ مرتضائی نہیں ہو سکتا، وہ حسنی نہیں ہو سکتا، وہ میرے نبی کا دیوانہ نہیں ہو سکتا. علی والے تو وہ ہیں جو صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوں، جو فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے ہوں، جو عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہوں. کیا علی نے ان کی اقتدا نہیں کی؟ تو کیا علی غلط تھے؟ یہ علی والا ہے جو کہتے ہیں تقیہ کیا تھا جی، تقیہ. اور پاگل کے بیٹے وہ کوئی اور ہے جو ڈر جائے. علی ہے اللہ کا شیر، اللہ کا شیر ڈرتا نہیں. پوچھ مدینے والے سے جن نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اور علی جہاں بھی ہوتا ہے حق ہے. وہ صدیق اکبر کے پیچھے ہو، صدیق اکبر کی صداقت حق ہے، خلافت حق ہے، امامت حق ہے. جناب بندہ اگر علی فاروق اعظم کے پیچھے، ان کی خلافت حق ہے، ان کی عدالت حق ہے، ان کی امامت حق ہے. اگر وہ عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو عثمان غنی کی خلافت حق، امامت حق، سخاوت حق. جہاں علی ہو وہیں حق ہے. اس لیے جو ان کو مانتے ہیں وہ علی والے ہیں، جو ان کو نہیں مانتے ان کا کوئی تعلق علی پاک سے نہیں ہے. علی والے صرف وہی ہیں جو شریعت کے احکام کی پاسبانی کرتے ہیں. حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عالم دنیا میں بھیجے تو ہمیں عطا فرمائے. خوشیاں ہم منا رہے ہیں. ان محفلوں کو میرے آقا نے جنت کا باغ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جب اٹھو گے
اللہ تعالیٰ تمہارے نام فرشتوں سے سنے گا، اور پھر ہر ایک کو معمولی انعام یہ ملے گا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور ہمارے آقا مانگتے بھی یہی ہیں کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دیا جائے اور میری امت کا بیڑا پار کر دیا جائے۔ امتی بننا ہمارا کام ہے، رنگ لگانا رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت میں زندہ رکھے۔ بہرحال میں آج بس آپ کی محبت کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا بول دیا ہوں، میں اپنی بیماری کی طرف بھی متوجہ نہیں رہا، اور یہ برکت ساری علماء کاملین کی ہے اور صاحب صدر کی ہے۔ ادھر بھی صدر ہیں، ادھر بھی صدر ہیں، بین الصدرین ہیں جی، میں پھر کیا ہوں گا بھائی، بین الصدرین جو ہوا تو اور کیجیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ میاں صاحب کے درجوں کو مزید بلند فرمائے، ان کی قبر کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ میاں صاحب کے یہ خصوصی ہے حضور، عمومی تو نہیں ہے، خصوصی دل سے کر رہا ہوں، جی ہاں، رسمی نہیں۔ مجھے ان سے محبت ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور انہیں مجھ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔